ابھی ریسنٹلی ایک جلسہ ہوا بلوچستان میں اور اس میں ہمارے اپوزیشن لیڈر جناب اچکزئی صاحب نے عرضہ سرائی کی کہ ہم افغانستان کے اوپر جو باڑ لگی ہوئی ہے وہ باڑ ہم اکھاڑ کے پھینک دیں گے. اس طرح کہا کہ ہم جو عدالتیں ہیں ان عدالتوں کو نہیں مانتے, ہم اپنی عدالتیں جو ہے وہ لگائیں گے اور ہر پختون جو ہے وہ ایک گن اپنے پاس رکھے. تو جناب اسپیکر, یہ 26 کروڑ لوگوں کا پاکستان ہے جناب اسپیکر. میں اپنے حلقے میں ایسے لوگوں کو ملا ہوں جناب اسپیکر جنہوں نے جب پاکستان بنا تو اپنی بچیوں کے گلے کاٹ دیے کہ ان کی جو عزتیں محفوظ رہے. آج بھی جو ہے خاندان وہ ہے, ڈیوائیڈ ہے. کیا پاکستان کے لیے یہ ان چند لوگوں کا پاکستان ہے؟ جناب اسپیکر, اچکزئی صاحب ہمارے کچھ ساتھی کہہ رہے تھے ہمارے لیے قابل احترام ہے. بالکل قابل احترام نہیں ہے. ہر وہ بندہ جو پاکستان کے خلاف بات کرے گا, جو پاکستانیت کے خلاف بات کرے گا, چاہے وہ جس عہدے پہ بھی ہوگا, وہ غدار ہے سر. اس نے پاکستانیت کی پاکستان, اب چند دن پہلے سر میرے اپنے رشتہ دار شہید ہو گئے. کس کے لیے سر ہم قربانیاں دے رہے ہیں؟ اس پاکستانیت کے لیے, اس پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. جو اٹھتا ہے, کبھی کوئی کشمیر سے چند سردار مان اٹھتا ہے جی ہم پاکستان کو نہیں مانتے, ایک پنجابی اٹھتا ہے جی ہم پاکستان کو نہیں مانتے. کتنے لوگ ہوں گے یہ؟ 10,000, 15,000, 26 کروڑ لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں جناب اسپیکر. پاکستان ہم سب کا ہے, پاکستانیت ہمارے روح میں بستی ہے جناب اسپیکر. اور کوئی اٹھ کے کھڑا کر دے کہ ہم اکھاڑ کے, آپ یہ بات کر کے دیکھیں, آپ دبئی جاتے ہیں وہاں پہ ایک سگنل نہیں توڑتے. وہاں دبئی میں کوئی کھڑا ہو کے بات کرے کہ میں دبئی کو نہیں مانتا, وہاں کا شہری, اس کو چھوڑیں گے. اب چائنا میں بات کر کے دیکھیں کہ چائنا کی ہم اسٹیٹ کو نہیں مانتے. اب سعودی عرب میں بات کر کے تو خالی دیکھیں. یہاں جو اٹھتا ہے ایک چھوٹی سی کمیونٹی, جی ہم پاکستان کو نہیں مانتے, پاکستانیت کو نہیں مانتے. پاکستان کے خلاف بڑھنا ایک فیشن بن گیا ہے چند ووٹوں کے لیے. اور اسٹیبلشمنٹ, اور بھائی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان ہے, پاکستان ہمارا ہے. اسٹیبلشمنٹ تو بیچاری وہاں پہ فوجی جو ہے وہ ایک بچہ جوان ہوتا ہے, ہماری بھی بچے جناب اسپیکر 16 سال کا بچہ جاتا ہے, پہلے دن سے اس کو جو ہے وہ تھریٹ ہوتا ہے. کون سی ماں ہے یہاں پہ؟ ہم گئے جناب اسپیکر 14 اگست کے اوپر, ایک ماں کے 2 بیٹے شہید ہوئے, وہ کہہ رہی آخری بچ گیا ہے, اس کو بھی میں قربان کرنے کے تیار ہوں. تو جناب اسپیکر ہمارا دل دکھتا ہے. میں نے خود اپنے ڈیرے کا نام پاکستان ہاؤس رکھا ہوا ہے صرف پاکستانیت کی وجہ سے. کوئی ہم لوگ یہاں پہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں تو کوئی ہم تنخواہوں کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, پاکستان کے لیے بیٹھے ہوں. اور کوئی, اور خصوصاً افسوس ہوتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر یہ بات کرے اور وہ اپوزیشن لیڈر کہے کہ یار ہم اکھاڑ کے پھینکیں گے, باؤنڈری کو نہیں مانتے. تو بھائی تم چلے جاؤ پھر افغانستان چلے جاؤ, پھر یہاں پہ اپوزیشن لیڈر بننے کی, یہاں پہ ایم این اے بننے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ پھر افغانستان سے آپ بنیں. تو جناب اسپیکر یہ کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ پاکستان اور پاکستانیت کی خلاف بات کریں. آج اگر سسٹینیبل ملک ہیں ہم لوگ تو اس پاکستان کی وجہ سے ہیں. آج لیبیا کا کیا حال ہوا, عراق کا کیا حال ہوا, ایران کا کیا حال ہو رہا ہے, تو یہ سب خدا نہ خواستہ میں نظر آ رہا ہے. ہمارے مائک کھولیں, آخری بات جناب اسپیکر, آخری بات کہ ہمارے مسائل ہیں, ہمیں بھی دکھ ہے, بلوچستان کا بھی ہے کہ بلوچستان پسماندہ ہے, سندھ پسماندہ ہے, پنجاب میں بھی کچھ علاقے پسماندہ ہے, کشمیر پسماندہ ہے. ہم مل کے کریں گے. وہ کہتے ہیں خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. پاکستان زندہ باد. پشتون کمیونٹی میں بہت بے چینی پائی جاتی ہے. پھر آپ نے دیکھ لیا کہ ایک لشکر پشتونوں کا روانہ ہوا, لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے سرکار نے اس بچی کو بازیاب کرایا. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, آج پھر میں ایک نشاندہی کر رہا ہوں کہ بلوچستان کے حالات تھوڑا سا, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی یہاں کسی کو پتہ نہیں ہے. بلوچستان میں بے روزگاری تو تھا لیکن راستے بند ہے, نیٹ بند ہے, اور آج بھی پورا بلوچستان میں جام ہڑتال ہے. وہاں کے جتنے بھی ٹرانسپورٹ یونین ہے, انجمن تاجران ہے, چیمبر آف کامرس ہے, سب مل کے اور عجیب مطالبہ کیا, صرف ایک ڈیمانڈ کیا انہوں نے کہ ہمیں امن دو. صرف امن کے لیے آج پورا بلوچستان بند ہے. وہاں پہ ٹرکیں جلائی جاتی ہے, وہاں پہ راستے محفوظ نہیں, قتل و غارت ہے. ان حالات سے اگر ابھی ہم لوگوں نے نہیں سنبھالا تو دشمن اسے فائدہ اٹھائے گا. بلوچ اور پشتون جو صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہا ہے, تو دشمن اس سے فائدہ اٹھائے کہ بلوچ اور پشتون کو لڑانے کی کوشش کرے گا. لیکن ہم نہیں لڑیں گے. بلوچ اور پشتون بھائی بھائی ہے, وہاں پہ ہم نہیں لڑیں گے. جو لوگ چاہے بلوچ ہو چاہے پشتون اگر یہ کوشش کرے کہ اس صوبے کو مزید
آگ میں دھکیلا جائے تو انشاءاللہ یہ سازش ناکام ہوگی. لہذا میں خواجہ آصف سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بلوچستان کے حال پہ رحم کرے. جب روزگار بھی نہ ہو, راستے بھی بند ہو, امن بھی نہ ہو, ان حالات میں اور ایئر لائن والے بھی پھر 30,000 کا ٹکٹ 1 لاکھ بھی دے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ تو اسی لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بلوچستان کو سیریس لے, اور بلوچستان میں دشمن جو ناکام کوشش کر رہا ہے وہ انشاءاللہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا. بحیثیت پشتون میں کہتا ہوں کہ بلوچ اور پشتون بھائی بھائی ہے, ہم آپس میں نہیں لڑیں گے, ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان ایک گلدستہ ہے, ایک فیڈریشن ہے. انشاءاللہ تعالی ان سازشوں کو ہم ناکام بنا دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے حوالے سے کہیں نہ کہیں کچھ نکات سامنے آ جاتے ہیں, کبھی اچھے کبھی برے, لیکن انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک پارٹی کی لیڈرشپ کی جانب سے بار بار مسلسل بلوچستان کے سیاسی حالات سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور بلوچ اور پشتون کے درمیان ایک تضاد کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے. جس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم پشتون اور بلوچ کو لڑائیں گے اور بیچ میں اپنا سیاسی دکانداری چمکائیں گے, اٹس ناٹ پاسبل. اور جناب والا ہم واضح کرتے ہیں کہ یہ جو بلوچستان کے حوالے سے پاکستان کی جو فورسز ہیں, یہ بلوچستان کی سالمیت کی جو بات کرتے ہیں وہاں پہ ان کی قربانیوں کو کیسے رائیگان کیا جا سکتا ہے اور بلوچستان کو تقسیم کیا جاتا ہے, یہ بہت انتہائی نگیٹیو عمل ہے. اس کے حوالے سے بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال تو انتہائی تشویشناک اور بہت ہی میں کہتا ہوں ابتر صورتحال ہے, اور اس حوالے سے وہاں کی جو صوبائی حکومت یا جو وہاں کے ذمہ داران ہیں وہ اپنی کوشش میں اب تک کامیاب نہیں ہوئے. لیکن لوگ, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس ایوان کو, اگر اس ایوان کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی جائے اور وہ بلوچستان کے سیاسی حالات کا جائزہ لے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پر روزانہ کی بنیاد پر آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لیں. اس ہفتے عید کے بعد سے آج تک پنجگور میں 10 سے 15 ایسے لوگ مارے گئے جن کا کوئی نہ مارنے والوں کو خبر نہ مرنے والوں کو خبر. اس طرح اوورآل تمام اضلاع کی صورتحال اس طرح ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کے ساتھ لگنے والے بارڈرز ہیں, ایران کے تربت, گوادر اور دوسرے اضلاع کے, اس کو بند کر کے لوگوں کے لیے روزگار کے دروازے بند کر دیں گے. اس سے صورتحال اور زیادہ سنگین خراب ہوگی. تو ہم مطالبہ ہی کر سکتے ہیں آپ سے, آپ کے اس ادارے سے, موجودہ گورنمنٹ سے, کہ جناب بلوچستان کے بارڈرز کو کھولا جائے, لوگوں کو آزادانہ طور پر روزگار کرنے دیا جائے. اور جناب والا کسٹم کے حوالے سے یہاں پہ کل سے بات ہوئی تھی, میں کہتا ہوں یہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ انتہائی زیادتی کی گئی کہ وہاں پہ اربوں روپے کے لوگوں کی پراپرٹی کو آگ لگا دی گئی. اور لوگ, میں آج اسپیکر صاحب آپ یقین کریں, میں ہفتے کے دن وہاں سے گزرا ہوں, اسی ہفتے کے دن سے اب تک بھی دھواں نکل رہا ہے. تو کیا اس حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ملزمان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کرے, اور وہ لوگ جو وہاں پہ جن کو کروڑوں کی نقصان ہوئی ہے ان کو کمپنسیٹ کریں؟ تو کون کرے گا سر؟ یہ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے, اور اس زیادتی